ایک اور مصیبت، ایسڈ جائنٹ، تیزاب اگلنے والا عفریت۔ سنلین نے اب کی بار سچ میں پریشانی سے چیختے ہوئے کہا۔ شیٹ، ستی نے کہا، یہ منحوس مخلوق بھی کسی جاندار کی رگوں میں بہتے خون کی آواز سن سکتی ہے اور اس کی موجودگی کا پتہ چلا سکتی ہے۔ شیٹ کا فائدہ نہیں، سنلین نے کہا، کہ ہم جنگل میں بھاگنے اور چھپنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ ستی نے ڈوبتے لہجے میں کہا، وہ ایک نہیں، ہمیشہ درجنوں کی تعداد میں آتے ہیں۔ جتنوں کو مار سکو مار ڈالو، باقی خدا ہمارا نگہبان۔ سنلین نے اپنی اینٹی میٹیریل رفائل سیدھی کرتے کہا، اور ستی نے بھی چہرے پر فیصلہ کن تاثرات لیے اپنی ہینڈ گن سیدھی کر لی۔ اسی لمحے درختوں کے ایک جھنڈ کے عقب سے وہ میوٹنٹ عفریت برآمد ہوا۔ اس کا جسم کسی پہلوان جیسا موٹا تازہ تھا۔ جسم سرمئی رنگ کا، چہرہ ایسے مسخ جیسے اسے ہتھوڑوں سے پیٹا گیا ہو، اور اس کی ٹانگیں اور پیر اس کے جسم سے 5 گنا بڑے تھے۔ پہلا عفریت ہدف میں آتے ہی سنلین نے اس کے سر کا نشانہ لیتے ہوئے گولی چلا دی، اور اس کے سر کے پرخچے اڑ گئے۔ پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ جنگل ان کے قدموں کی دھمک اور ان کی دھاڑوں سے گونج رہا تھا۔ ستی بھی تاک تاک کر ان میوٹنٹ عفریتوں کو نشانہ بنا رہی تھی، لیکن اس کی ہینڈ گن کی رینج بھی کم تھی اور اس کے پاس ایمونیشن کی بھی کمی تھی۔ اس وقت ایک تیزابی دیو کے منہ سے تیزاب کی پھوار نکلی۔ وہ اتنا قریب آ چکا تھا کہ زہر کی پچکاری مار سکے، اور تیزاب کی پچکاری سے وہ درخت کسی موم بتی کی طرح پگھلنے لگا کہ جس کے عقب سے سنلین فائرنگ کر رہی تھی۔ اس پچکاری کے جواب میں سنلین نے گولی چلا کر اس میوٹنٹ کا سر اڑا ڈالا، لیکن اتنے میں ایک اور عفریت نے تیزاب کی پچکاری ماری جس سے ستی تو بال بال بچ گئی، لیکن نزدیک زمین پر پڑا سنلین کا سلنگ بیگ اس کی زد میں آ گیا اور اس میں موجود سارے سامان سمیت پگھل کے ختم ہو گیا۔ یہ نقصان ان کے لیے ناقابل تلافی تھا۔ اب ان کے پاس ایمونیشن وہی بچا تھا جو ان کی گنز میں موجود تھا۔ انہوں نے فوراً اپنی پوزیشنز بدلیں اور فائر برقرار رکھا، لیکن اب میدان میں 50 کے قریب تیزاب اگلتے عفریت موجود تھے، اور ان دونوں کے پاس محض گنتی کی چند گولیاں تھیں۔ شاید ہمارا آخری وقت آ چکا ہے، لیکن یہاں کا ہر پتا، مٹی کا ہر ذرہ اور ہوا کا ہر جھونکا گواہ ہے کہ ہم ڈر کے نہیں مری، بلکہ لڑ کے مری ہیں، سنلین نے کہا۔ اب وہ دونوں وہاں موجود درختوں کے آخری جھنڈ میں تھیں کہ جو اب تک پگھل کر بہنے سے بچ گیا تھا۔ لیکن یہی لمحہ تھا کہ شرر کسی انتہائی تیز اور گونجدار آواز سنائی دی، اور انہوں نے بنکر کی سمت سے کسی چیز کو ہوا میں اڑتے دیکھا۔ وہ بالکل کوئی راکٹ یا میزائل لگ رہا تھا، خود بھی سراپا آگ اور اپنے پیچھے بھی آگ کی ایک دبیز لہر دور تک چھوڑتے ہوئے۔ اور اگلے ہی لمحے آسمان سے زمین کی سمت آگ کی بارش ہو گئی۔ بالکل یوں لگ رہا تھا کہ جگہ جگہ آگ کی ابشاریں، بلکہ آگ شاریں زمین پر برس رہی ہوں۔ لیکن ان کا نشانہ وہ جھنڈ نہ تھا کہ جہاں سنلین اور ستی زندگی کی آخری جدوجہد کر رہی تھیں۔ آگ کے ان بگولوں کا نشانہ وہاں موجود میوٹنٹ عفریت تھے۔ پورا میدان ان کی دھاڑوں سے لرزنے لگا کہ وہ زندہ جل رہے تھے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ایک عفریت کم ہوتا جا رہا تھا۔ ان کے جھلسنے کا نظارہ بھی کیا خوب نظارہ تھا۔ یہ تو وہی شیطان ہے جسے میں نے کل عیش کا بھیجا کھاتے دیکھا تھا، ستی نے چیخ کر کہا۔ رات کی تاریکی میں وہ آتشی وجود بلندی پر معلق انتہائی دل فریب لگ رہا تھا۔ شیطان نہیں، شاید ایک فرشتہ، ایک اینجل۔ سنلین نے پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ اس پر نظریں جمائے کہا، اب میں سب کچھ سمجھ چکی ہوں۔ شاید یہ آج تک بنایا گیا سب سے طاقتور میوٹنٹ عفریت ہے۔ خطرناک ضرور ہے، مگر انسانوں کے لیے نہیں، عفریتوں اور درندوں کے لیے۔ سنلین نے بدستور اس آتشی میوٹنٹ پر نظر جمائے کہا جو آسمان میں کسی شمع کا سا منظر پیش کر رہا تھا۔ اسی لمحے ستی نے حلق کے بل چیخ کر کہا، سینڈی بچو! سنلین جھٹکے سے پیچھے مڑی، اور وہ ہو گیا کہ جس کی کسی نے توقع نہ کی تھی۔ ایک آخری ایسڈ جائنٹ جو نہ جانے کیسے ایک درخت کی اوٹ میں چھپ کر اینجل کی نظر سے بچ گیا تھا۔ اس نے ایک قدم بڑھا کر سنلین پر زہر کا فوارہ اگل ڈالا۔ بیک وقت 3 کام ہوئے۔ ادھر اس عفریت نے سنلین پر زہر کی پچکاری ماری، ادھر اس اینجل نے فضا سے عفریت پر آگ کی پچکاری ماری، اور ادھر کچھ فاصلے پر ایک بختر بند گاڑی نمودار ہوئی۔ ستی حلق کے بل رو رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ اینجل چشم زدن میں کسی ٹوٹے ہوئے تارے کی طرح غائب ہو گیا، اور بختر بند گاڑی سے کئی مسلح افراد کود کر اس جانب بڑھے۔ سنلین کا وجود کسی موم بتی کی مانند پگھلتا جا رہا تھا۔ اس نے آخری مرتبہ اپنا ہاتھ اٹھا کر ستی کو الوداع کہنے کی کوشش کی، لیکن اب کی بار اس کی خوبصورت مخروطی انگلیاں نہیں بلکہ گوشت سے خالی ڈھانچے نما ہاتھ ہی اٹھ پایا۔ ستی چکرا کر زمین پر گری۔ وہ 2 دن میں دوسری مرتبہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ 3 ماہ بعد ستی ہیرلڈ نامی کسی شخص کے مدعو کرنے پر اس کے آفس میں تھی۔ کہنے کو تو یہ ایک فارورڈنگ اینڈ کلیئرنگ ایجنسی کا آفس تھا، لیکن وہ خوب جانتی تھی کہ یہ کس ادارے کا آفس ہے اور اسے کیوں بلایا گیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد آفس کا ایک ذیلی دروازہ کھلا اور 3 پیس سوٹ میں ملبوس ایک خوش شکل کاروباری شخص باہر نکلا۔ امید ہے آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا ہوگا، اس نے عذرائے اخلاق کہا۔ تو جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ 3 ماہ قبل اس جنگل، اس نے بولنا شروع کیا، لیکن ستی نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ ستی نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ آپ پر جو کچھ بیتی اس کے بعد وہ اب کچھ جاننا آپ کا حق ہے کہ جو اس حوالے سے آپ کو الجھن کا شکار رکھے ہوئے ہو۔
سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسٹر ایش ریگل برسوں قبل اسی سرکاری ادارے کے ایک اہم سائنسدان تھے جہاں میوٹنٹس پر کام ہو رہا تھا۔ بے شمار میوٹنٹ مخلوقات کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ اس پروجیکٹ کے بند ہونے اور ان میوٹنٹس کو ختم یا قید کر دیے جانے پر وہ نیم پاگل ہونے کی حد تک ڈپریس ہو چکے تھے۔ وہ ان میوٹنٹس کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتے تھے۔ وہ ہر میوٹنٹ کو یوں قابو کر لیتے تھے کہ گویا وہ کوئی عفریت نہیں بلکہ کوئی خرگوش یا گلہری ہو، سوائے ایک میوٹنٹ جسے وہ اپنی جان سے بھی پیارا لگتے تھے۔ وہ میوٹنٹ کبھی ان کے قابو نہیں آ سکا اور وہی تھا اینجل۔ وہ اینجل ہر اس چیز کا متضاد تھا کہ جس کا انہوں نے تصور کیا تھا۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ میوٹنٹس کی بغاوت کے بعد اس پروجیکٹ کو بند کر دیا گیا اور تمام میوٹنٹس کو یا تو ختم کر دیا گیا یا پھر قید کر دیا گیا۔ ڈاکٹر ایش برسوں سے اس فیصلے کے خلاف تھے، مگر پھر انہوں نے اپنی الگ دنیا بسا لی اور منظر عام سے غائب ہو گئے۔ وہ کئی سال تک گمنامی کی زندگی جیے اور پھر ایک دن واپس آ گئے ایک نئے ہدف کے ساتھ، اور ان کا پہلا ہدف تھا تمام قیدی میوٹنٹس کو آزاد کر دینا۔ وہ پوری انسانیت کو اب اپنا دشمن سمجھتے تھے اور انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ ان کی تخلیقات سے انسان کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے 3 خفیہ فیسلٹیز میں نقب لگایا اور 20 میوٹنٹس کو آزاد کروا دیا، لیکن اینجل ان کی دسترس میں کبھی نہ آ سکا۔ پھر کچھ عرصہ قبل انہوں نے اینجل کا پتہ چلا لیا اور وہ اسے واپس حاصل کر کے اپنی لے پالک اولاد بنانا چاہتے تھے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا، اینجل ان کے تصور کا متضاد تھا۔ وہ انسانوں کا دشمن نہ تھا بلکہ الٹا ان افریتوں کا دشمن تھا کہ جو انسانوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ انہوں نے جب اینجل کو پا لیا اور آزاد کر دیا تو اسے پہلی بھیٹ آپ کی صورت میں پیش کی، لیکن وہ اس بات سے آگاہ نہ تھے کہ اینجل انسانوں کا نہیں افریتوں کا دشمن تھا۔ چنانچہ اینجل نے آپ کو چھوڑ دیا اور ڈاکٹر ایش کو ہی مار ڈالا، کیونکہ ڈاکٹر ایش تب تک خود پر بھی اتنے تجربات کر چکے تھے کہ وہ کسی میوٹنٹ سے کم نہ تھے۔ اس کے بعد اینجل نے اس بنکر میں سیل بند سبھی میوٹنٹس کو مار ڈالا۔ پھر اینجل نے اسی بنکر کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا اور اس نے اس ایک میوٹنٹ کو ٹھکانے لگانا شروع کر دیا کہ جو اس کے سامنے آتا گیا، مگر کوئی میوٹنٹ اس کے سامنے آئے گا ہی کیوں؟ تو جیسا کہ میں نے بتایا، اینجل لامحدود طاقتور اور پراسرار صلاحیتوں کا حامل تھا، اور یہ بات ہم تب تک نہیں جانتے تھے۔ اس لیے اینجل آزاد ہونے کے بعد اپنی طاقتوں کا استعمال کر کے میوٹنٹس کو اس جنگل اور اس بنکر تک آنے پہ مجبور کرتا رہا، ایک کشش یا ٹرانس کی مانند۔ ہمارا ادارہ جو ان میوٹنٹس کی نگرانی اور سرکوبی پر متعین تھا، جب ہم نے مسلسل بہت سے میوٹنٹس کو اس جنگل کی سمت جاتے اور وہاں غائب ہو جاتے دیکھا، تو اس معمے سے پردہ ہٹانے کے لیے اپنی ایجنٹ مرحوم سندلین اور سینڈی کو وہاں بھیجا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہیرلڈ نے تفصیلاً بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ مجھے اس سب سے آگاہ کرنے کے لیے شکریہ، اب میں اجازت چاہوں گی، ستی نے سپاٹ لہجے میں کہا اور نشست سے اٹھ گئی۔ آئی ایم سوری میم، صرف چند منٹ مزید۔ آپ ایک جرنلسٹ ہیں، ہمارے ایک اور آفیسر آپ سے ملنا چاہتے ہیں، بس چند باتیں آپ کے نیوز چینل کے گوش گزار کرنے کے لیے۔ زیادہ وقت نہیں لگے گا، ہیرلڈ نے کہا۔ ستی کے چہرے پر کدورت کے تاثرات ابھرے۔ صرف 2 منٹ دے سکتی ہوں، اس سے زیادہ نہیں، اس نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اوکے میم، وہ ٹیرس پر گئے ہیں، کچھ ہی دیر میں لوٹ آئیں گے۔ اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو ٹیرس کا دروازہ اس طرف ہے، ہیرلڈ نے ایک جانب اشارہ کرتے کہا۔ ستی نے چند لمحے توقف کیا اور پھر اسی جانب بڑھ گئی جہاں بلڈنگ کا ٹیرس تھا۔ اس نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا۔ ٹیرس کا دروازہ کھلتے ہی ہوا کے ایک جھونکے نے اس کے بال بکھیر دیے۔ اس نے ٹیرس پر قدم رکھا۔ 10-15 فٹ دور کوئی شخص ریلنگ پر ہاتھ رکھے باہر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ایکسکیوز می، ستی نے آواز لگائی اور اس نے اطمینان سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ستی کو ایک لمحے کو یوں لگا جیسے اس کی دل کی دھڑکن ساکت ہو گئی ہو۔ میں نہ تو نشے میں ہوں نہ نیند میں، نہ میرا دماغی توازن خراب ہے، پھر ایسا کیوں؟ اس نے سوچا۔ ستی، سندلین نے حلق کے بل چیخ کر کہا۔ سینڈی، ستی نے اس سے بھی بلند آواز میں کہا۔ وہ دونوں اپنے وجود کی پوری قوت کے ساتھ ایک دوسرے کی جانب بھاگیں اور ایک زوردار تصادم کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور بے اختیار ایک دوسرے میں سما گئیں۔ آئی مسڈ یو سو مچ، ستی نے آنسوؤں کی برسات کے ساتھ کہا۔ میں نے بھی تمہیں بے انتہا مس کیا، جواباً سندلین نے اسے بھنیچتے ہوئے کہا۔ لیکن تم بچ کیسے نکلی لڑکی؟ میں نے خود تمہارے کم از کم آدھے جسم کو پگھل کر بہہ جاتے دیکھا تھا، ستی نے کہا۔ لمبی کہانی ہے، پھر کبھی صحیح، سندلین نے کہا۔ کچھ تو بتاؤ، پہلے جدائی کے غم سے مارا، اب تجسس سے مارو گی کیا؟ ستی نے کہا۔ اچھا بتاتی ہوں، مگر ہمت سے سننا، سندلین نے مسکرا کر کہا۔ ضرور بتاؤ اب، ستی نے کہا۔ میں بھی کچھ حد تک میوٹنٹ ہوں، 3 ماہ لگے میرے جسم کو ریجنریٹ ہونے میں، سندلین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ستی کے چہرے پر بھی ایک کنفیوز سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ دور آسمان پر سینکڑوں میل بلندی پر ایک آتشی وجود بھی انہیں یوں دیکھ کر مسکرا دیا۔ ختم شد۔ حرف آخر۔ اس ناول میں ڈاکٹر جوزف مینگلے، روسی بندر مانس تجربات، ایم کے الٹرا، یوری گیلر اور انگو سوان سمیت جن شخصیات اور تجربات کا ذکر کیا گیا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اگر آپ اس سب کے بارے میں مزید جاننا چاہیں تو گوگل اور یوٹیوب وغیرہ کا سہارا لے سکتے ہیں۔